چیزیں ایسی ہیں جہاں سرخ لکیر سے آگے نکل جاتا ہے معاملہ. جب آپ لکیر کے اندر رہتے ہیں تو ٹھیک ہے، آپ بھائی ہیں، آپ بے شک مخالف ہوں، ہمارے لیے قابل احترام واجب الاحترام ہے اور ہم کرتے ہیں. تمام اہل سنت کا احترام کرتے ہیں، ان کے مقدسات کا احترام کرتے ہیں، ان کے علماء کا احترام کرتے ہیں، حتیٰ ان کے وہ لوگ جو ہماری مخالفت کرتے ہیں ہم ان کا بھی احترام کرتے ہیں، ہم ان کو بلاتے بھی ہیں، ان کے پاس جاتے بھی ہیں جو ہمیں آنے دیتے ہیں یا ہمارے پاس آتے ہیں. لیکن جو لکیر کراس کر جائے وہ نہ. لکیریں کون سی ہیں؟ ایک فرقہ واریت. مثلا ایک انسان ہے جو آ کے فرقوں کی جنگ شروع کر دیتا ہے، شیعہ سنی کو لڑا دیتا ہے یا شیعہ کو آپس میں لڑا دیتا ہے یا سنی کو آپس میں لڑا دیتا ہے، تو اس کا احترام ختم ہو جاتا ہے. اس کا نہیں بنتا احترام، بلکہ یہاں پر ہمیں اس کے مقابلے میں سخت موقف اختیار کرنے کی ضرورت ہے. جی بالکل. اور اسی طرح جو اس طرح سے آ کے قوم کو مثلا بہکاتے ہیں اور قرآن مسخ کرتے ہیں، دین مسخ کرتے ہیں، یا کربلا جیسا مقدس جو میدان ہے اس کو کاروبار بنا لیتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ذاکرین جو ہیں وہ قرآن بھی مسخ کر رہے ہیں، کربلا کا اصل سبق بھی مسخ کر رہے ہیں؟ اب میں سب کے بارے میں تو نہیں، لیکن یہ جو شہرت جو باہر آتے ہیں جن کی وجہ سے تفرقہ پھیلتا ہے، جو یعنی بالکل ہی خلاف دین اور خلاف قرآن اور اہل البیت کے خلاف بات کرتے ہیں. کوئی ایسی بات ہوئی، کوئی ایک آدھ مثال دینا چاہیں گے کہ یہ آپ نے جب سنا تو آپ نے کہا کہ یہ تو قرآن کے بھی اگینسٹ ہے؟ اور وہ بہت باتیں ہیں، وہ تو ہم نے بہت زیادہ کھول کے کی ہیں، اس کو مثالوں کے ساتھ بھی کیا ہے اور کھول کے بھی کیا ہے. ظاہر ہے ہمیں اگر شیعہ مکتب کو، شیعہ مذہب کو بچانا ہے، اور ائمہ اہل البیت نے تاریخ میں کیا ہے یہ کام، یوں نہیں کہ ائمہ اہل البیت کا سارا مقابلہ بنو امیہ اور بنو عباس کے مقابلے میں نہیں تھا، ایک بڑا محاذ تشیع کے اندر پیدا ہونے والی خرافات بھی تھا، اور تمام ائمہ اطہار نے یہ بڑا کام کیا ہے. اس کو تاریخ میں پڑھ کے آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے غالی ہیں، غلو کرنے والے، جو اہل البیت کو اللہ کا درجہ دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا، انہوں نے سرخ لکیر عبور کی ہے. اور اسی طرح دوسرے جو بعض ہیں، مثلا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام 11ویں امام ہمارے شیعوں کے، ان کا یہ فرمان ہے کہ یزید کے لشکر سے بھی زیادہ خطرناک لشکر ایک شیعوں کے لیے موجود ہے، اور اس سے مراد یہی ذاکر خطیبی تھے جو شیعوں کے ایمان کے ساتھ کھیلتے ہیں کہ کربلا کے یزید کے لشکر نے امام حسین اور آپ کے اصحاب و اولاد کے جسم کاٹے تھے، یہ ان کا ایمان بھی تباہ کر رہے ہیں، ان کی آخرت بھی اور دنیا بھی تباہ کر رہے ہیں. تو ظاہر ہے یہ ائمہ کا مبارزہ اور مقابلہ ہے، اور وہی علماء کو کرنا چاہیے. بسا اوقات علماء بھی مصلحت کا شکار ہوتے ہیں، ان چیزوں کی نشاندہی نہیں کرتے، اگر بتا دیں تو متدین افراد دور ہو جاتے ہیں اس قسم کے تفکرات سے. پھر آپ نے کہا یہ ذاکرین کہتے ہیں کہ یہ کام مولا کے لیے کر رہے ہیں. مولا نے کب کہا کہ یہ کام کریں؟ جو کام مولا نے کہے وہ کریں، یعنی مولا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے. جی جی. کیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو کرنے والے؟ وہ تو نہج البلاغہ میں موجود ہے، مولا علی علیہ السلام کے خطبات ہیں، اور ان کو پڑھیں، سارے پڑھیں، اس کو دیکھیں کہ مولا علی اپنے دور میں کیا کیا، کیا فرمایا، اور پھر ہمیں کیا بتایا. تو ہم اگر اس کے پابند ہو جائیں مولا علی علیہ السلام کی تعلیمات کے، تو یہ سارے جھگڑے بھی ختم ہو جاتے ہیں، ساری بحران بھی ختم ہو جاتے ہیں. آج کے شیعہ نہیں کر رہے. وہ اس میں جو میں تو نہیں کہتا سمجھتے نہیں ہیں، سمجھتے تو ہیں، پڑھتے ہیں سارے، لیکن اب مصلحت جب آ جاتی ہے یا مفاد جب آ جاتا ہے تو وہاں پر کوئی خاموشی اختیار کر لیتے ہیں یا سمجھوتا کر لیتے ہیں. لیکن ہمیں خالص مولا علی کا جو راستہ ہے وہ سنی کے لیے بھی وہی راستہ ہے، شیعہ کے لیے بھی وہ راستہ ہے، وہ نجات کا راستہ ہے. پھر آپ نے کہا یہ من گھڑت چیزیں بیان کر رہے ہوتے ہیں. سر کیا ہے فار ایگزامپل آپ نے من گھڑت چیزیں سنی ان ذاکرین سے؟ جن کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، جن کا ثبوت رسول اللہ. مثال کے طور پہ میں لمبی 2-3 چیزیں میں پہلے اس کا معیار بیان کر دوں گا من گھڑت چیز کا. یعنی جس چیز کا ثبوت قرآن میں نہیں ہے، جس چیز کا ثبوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت میں نہیں ہے، اور جس کا ثبوت اہل البیت علیہ السلام کی تعلیمات میں نہیں ہے، وہ من گھڑت بات ہے. مثال کے طور اور عقل کے بھی خلاف ہے. چوتھی چیز عقل ہے. مثال کے طور
جو عام رواج ہیں، 2-3 چیزیں کوئی لمبی چوڑی نہیں، مثال کہ جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے. یعنی جیسے غلو ہے غالی، جیسے مولا علی کو یا اہل البیت کو اللہ کا درجہ دینا، نعوذ باللہ. اب یہ قرآن میں بھی نہیں ہے، رسول اللہ کی سنت میں بھی نہیں، بلکہ اس کو کفر و شرک کہا گیا ہے، اور اہل البیت کی تعلیمات میں بھی نہیں ہے. اب آپ کسی جگہ اگر یہ بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے من گڑھت ہے، اور عقل بھی اس کو قبول نہیں کرتی، چونکہ عقل کے مطابق بھی ہونی چاہیے. دین عقل کے مطابق ہے، دین سے عقل کو ہٹائیں گے پھر خرابیاں شروع ہو جائیں گی. سر